کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ جو دکھ آپ جھیل رہے ہیں وہ واقعی سزا ہیں یا شاید وہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے؟ ایسا پیغام جو ہر چیخ کے بعد، ہر آہ کے بعد اور ہر سجدے کی نمی میں سرگوشی بن کر اترتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی حالت میں خود کو پایا ہے جہاں ہر در بند ہو جائے، ہر سہارا چھن جائے اور آپ سوچیں کیا اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ اگر آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی سب سے سخت گھڑیوں میں بھی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، کیسے وہ راہیں ہمیں گمراہی لگتی ہیں دراصل ہدایت کا آغاز ہوتی ہیں، اور کیسے مشکلات کے پردے میں رب کی محبت چھپی ہوتی ہے، بس ہماری آنکھوں کو اسے دیکھنے کی بصیرت نہیں ہوتی۔ اگر آپ پہلی بار داستان اردو پر آئے ہیں تو دل سے خوش آمدید۔ یہ صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں بلکہ ایک روحانی کارواں ہے جہاں ہم مل کر فقط معرفت اور عشق الہی کی بات کرتے ہیں۔ اگر دل کو سچ کی پیاس ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر اس روحانی سفر کا باقاعدہ حصہ بنیے۔ چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ دل کی آنکھ کھولنے والا ایک پیغام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے ہنگاموں میں الجھا ہوا انسان جب کسی مصیبت کی زد میں آتا ہے تو اس کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے، یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ یہ سوال فطری ہے کیونکہ ہم دکھ کو عذاب سمجھتے ہیں، تکلیف کو سزا کا نام دیتے ہیں اور مشکل کو رب کی ناراضگی سے جوڑ دیتے ہیں۔ مگر کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کیا ہر درد اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے یا وہ درد اس کی قربت کی پہلی دستک ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندے کو کبھی یوں ہی بے مقصد نہیں توڑتا۔ وہ اگر آزمائش بھیجتا ہے تو دراصل ہماری روح سے کوئی پردہ ہٹانا چاہتا ہے، مگر ہم تو صرف ظاہری زخم دیکھتے ہیں۔ ہمیں نہ وہ چھپی ہوئی حکمت دکھتی ہے، نہ وہ رب کی رحمت جو ہر تکلیف کے اندر خاموشی سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا کی نظروں میں ہم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کسی نئے سفر کے لیے چن رہا ہو۔ وہ سب کچھ ہم سے اس لیے لے رہا ہو تاکہ وہ اپنا آپ ہمیں دے سکے۔ کبھی کبھار جب سب رشتے چھن جاتے ہیں تو انسان پہلی بار اللہ سے واقعی بات کرتا ہے، نہ رسمن نہ عادتن، بلکہ پکار کر، رو کر، دل پھاڑ کر، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رہنمائی ہمیشہ آرام دہ نہیں ہوتی، اکثر وہ ایسے حالات میں چھپی ہوتی ہے جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، جن سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن جو فقیر ان دکھوں میں رب کی طرف دیکھتا ہے وہی ہدایت کی اصل روشنی کو پا لیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جب زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو، جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہو، تب ہم رب سے کتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں، شاید رسم کے طور پر یا دعا کے چند الفاظ بغیر دل کے۔ لیکن جب دل پر زخم آتا ہے، جب نیند چھن جاتی ہے، جب کوئی امید باقی نہیں رہتی، تو وہی انسان سجدے میں ٹوٹ کر گرتا ہے۔ آنسو اس کے چہرے سے نہیں، روح سے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ اپنی خاموش مگر روشن سرگوشیاں بھیجتا ہے۔ نہ وہ آسمان سے کوئی صدا بھیجتا ہے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں، مگر دل کے اندر ایک کیفیت جاگتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نرمی سے کہہ رہا ہو، بس میرے ہو جاؤ، میں کافی ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے منہ موڑتا ہے اور دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ یاد رکھیے، مشکل وقت صرف سزا نہیں بلکہ وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی حقیقت دیکھتا ہے۔ ہمیں دکھ کے پردے میں چھپی ہوئی وہ حکمتیں دکھنے لگتی ہیں جو راحت کے وقت کبھی نظر نہ آئیں۔ ہم رشتوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ہم خواہشوں کی فانی دنیا سے آگاہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے رب کو پہچاننے لگتے ہیں۔ جو فقیر ان لمحوں میں رب کی طرف متوجہ ہو جائے وہ صرف اپنی تقدیر نہیں، اپنی روح کی راہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان پہلی بار اللہ کو سنتا ہے، نہ کانوں سے بلکہ دل سے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری عقل سے کہیں بالا تر ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے، مگر اللہ جو کرتا ہے وہ باطن میں چھپی ہوئی خیر کے تابع ہوتا ہے۔ ہم کسی نقصان کو بد دعا سمجھ بیٹھتے ہیں، کسی جدائی کو عذاب کا نام دے دیتے ہیں، کسی دروازے کے بند ہونے کو قسمت کا بگاڑ مان لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنی خاص مخلوق کو عام راستوں سے نہیں گزارا کرتا۔ وہ جنہیں چنتا ہے انہیں آزماتا ہے، توڑتا ہے، گراتا ہے اور پھر خود ہی تھام لیتا ہے۔
قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، بچپن میں بھائیوں نے دھوکہ دیا، قید اور تنہائی نصیب ہوئی، لیکن وہی سفر انہیں بادشاہی کے دروازے تک لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہا دیے گئے، مگر وہی بہاؤ رب کی نگہبانی میں لے گیا۔ تو پھر ہم کیوں ہر درد کو اندھیری رات سمجھ بیٹھتے ہیں؟ کیوں ہم زخم کے پیچھے رحمت نہیں دیکھ پاتے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ جب ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہمیں کسی بہتر چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مگر اس بہتر کو پانے کے لیے پہلے خالی ہونا پڑتا ہے، اور وہ خالی پن اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں مومن اور عام انسان میں فرق نمایاں ہوتا ہے۔ عام انسان چیختا ہے، بھاگتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اور مومن وہ خاموش ہو کر رب کی رضا کو اوڑھ لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وقت، یہ آنسو، یہ صبر سب اللہ کے چھپے ہوئے منصوبے کا حصہ ہیں۔ میرے محترم ناظرین، جب دل پر اندھیرے چھا جائیں اور ہر راستہ بے سمت لگنے لگے تو اس وقت صرف ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس چیز کا نام ہے بصیرت۔ یہ آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور یہ بصیرت کسی کتاب، استاد یا ویڈیو سے نہیں آتی، بلکہ دکھ، صبر، دعا اور خلوت سے پیدا ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں، یہ ایک روحانی تسلیم ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، چاہے میری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ صبر ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ سنبھلنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ جیسے مٹی میں بیج دفن ہوتا ہے، اندھیروں میں تنہا، لیکن وقت پر وہی بیج تناور درخت بن جاتا ہے۔ دعا ایک فقیری ہتھیار ہے، ایک ایسا راز جو خاموشی سے عرش ہلا دیتا ہے۔ جب آپ دل کی گہرائی سے رقت کے ساتھ رب سے کہہ دیتے ہیں، اے میرے اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں، بس تو کافی ہے، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، تو وہ دعا محض الفاظ نہیں رہتی، وہ نور بن کر لوٹتی ہے، جیسے اندھیرے کمرے میں کوئی چراغ روشن ہو جائے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں تنہا کرتا ہے تاکہ ہم خود سے مل سکیں، اس تنہائی کی نعمت کو سمجھیں، اسے کتابیں پڑھنے، خاموشی سے لکھنے اور دل کی گہرائیوں میں جھانکنے کا وقت بنائیں۔ اپنے دن کا، دل کا اور نیت کا روزانہ جائزہ لیں، یہی محاسبہ بصیرت کے دروازے کھولتا ہے۔ ذکر دل کا وضو ہوتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے نہیں، دل سے ہو تو وہ دل کو صاف اور روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کا نام لینا، اس پر بھروسہ کرنا اور اس کے سامنے جھک جانا، یہ سب دل کے آئینے سے زنگ کو ہٹاتا ہے، اور پھر آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں وہ جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ یاد رکھیں، روحانی بصیرت راتوں رات نہیں ملتی، یہ رب کی عطا ہے، لیکن اس عطا کے لیے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ جو فقیر اپنی روح کی صفائی کرتا ہے وہ اندر کے شور کو خاموش کر دیتا ہے، اسی پر وہ لمحہ وارد ہوتا ہے جہاں رب کا نور دل میں اترتا ہے۔ جب انسان پر حقیقت منکشف ہو جائے تو وہ مصیبتوں کو مسئلہ نہیں سمجھتا بلکہ پیغام سمجھتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر زخم کے پیچھے کوئی راز ہے، ہر جدائی میں کوئی تعلیم ہے، اور ہر ٹوٹ پھوٹ میں رب کی طرف کھلتا ہوا ایک نیا دروازہ ہے۔ یہ زندگی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جو روحانی آنکھ کھول دیتا ہے وہ ہر پڑاؤ میں ہدایت کے نشانات تلاش کرتا ہے۔ اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اسے عام راستوں سے نہیں گزارا کرتا، اسے آزماتا ہے، اسے تنہا کرتا ہے، اور تب جا کر وہ اس بندے کو اپنے قریب ترین مقام پر جگہ دیتا ہے، جہاں شک ختم ہو جاتا ہے اور یقین کی روشنی دل میں اتر آتی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ دعا مانگتا نہیں بلکہ دعا بن جاتا ہے۔ جو اپنے سفر کو گلے لگا لے وہ سوالات کے درمیان بھی سکون پا لے، جو نہ ملنے میں بھی رب کی حکمت کو پہچان لے، اسی کے اندر وہ نور اترتا ہے جسے دنیا والے صرف صبر کہتے ہیں مگر فقیر اسے قرب کہتے ہیں۔ ہدایت ہمیشہ کتابوں سے نہیں آتی، بعض اوقات وہ دھڑکتے دل، بہتے آنسو اور خالی ہاتھوں میں اترتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس سفر کو رد نہ کریں بلکہ محبت سے قبول کریں، کیونکہ جس دن آپ نے اللہ کے فیصلوں کو گلے لگا لیا اسی دن سے زندگی کا سفر مشکل نہیں بلکہ مقدس ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے قیمتی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کبھی گم نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشوں، غلطیوں اور جلد بازیوں کے پردوں میں اس کی رہنمائی کو پہچان نہیں پاتے، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے، جب سب کچھ چھن جاتا ہے تو ایک نئی آنکھ کھلتی ہے، اور وہ ہے دل کی آنکھ۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے یاد دہانی تھی کہ جو لمحے آپ کو سب سے زیادہ کمزور کر رہے تھے در حقیقت وہی لمحے تھے جن میں اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔
दोस्तों, अगर आप इस सफर रूहानियत को मजीद गहराई में जानना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की पहली ई बुक फकर का राज बातिन का रास्ता अब व्हाट्सएप पर दस्तयाब है। इस किताब को हमने 1 अगस्त को लॉन्च किया था। आप सब की मोहब्बत से अब ये सिलसिला कायम हो चुका है। हम मजीद ई बुक्स पर काम कर रहे हैं और गाहे बगाहे हम उनका तारुफ आपसे करवाते रहेंगे। इस किताब की कीमत है 300 रुपए। ये एक ई बुक है जिसे डिजिटल किताब कहते हैं। याद रहे कि ये कीमत इस इल्म की कीमत नहीं बल्कि दास्तान उर्दू के चिराग को रोशन रखने के लिए इसका हदिया मुकर्रर किया है। अगर कोई दोस्त इसका हदिया ना भी दे सके तो फिर भी ये किताब आपकी है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे फकर का राज चाहिए। मजीद तफसीलात वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को अच्छी लगी है, अगर आपने महसूस किया कि ये बातें किसी और को भी सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करके रूहानियत, फकर, मार्फत और इश्क हकीकी की अगली किस्तों के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। मैं हूं एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक और दिल में उतर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।